وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 40. آج کے درس کا نمبر ہے 1755. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب کریم. مالکہ نے کہا کہ دربار والو، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. خط سنا کر کہنے لگی،
کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 40۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا میرے پاس آنے والی ہے، تو اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے۔ تو اپنے درباریوں سے انہوں نے پوچھا کہ کون لے آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے تو عفریت نے، جو گزشتہ آیت تھی، قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ہی اس تخت کو میں یہاں لے آؤں گا۔ آج کا جو سبق ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے
پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ بول اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی ناشکری جو شکر کرے گا یہ اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کی روش اختیار کر لے، فإن ربی غنی کریم، میرا رب اپنی ذات میں بے نیاز اور اپنے ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سورہ نمل کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اور اس کا ہم یعنی تخت ملک سبا کا وہ ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں آج کا جو ہم نے سبق پڑھا، تو اس میں دیکھیں یہ بہت بنیادی آیت ہے، اگر آپ اسے محسوس کریں۔ اصل میں تو دیکھیں یہ شکر کا اس میں مضمون بیان ہو رہا ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے اللہ کے فضل کا، پھر ابتلا اور آزمائش کا، لیبلونی، میری آزمائش ہے، اور شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کا رویہ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت یعنی اہم بات ہے۔ اور دیکھیں یہ آیت ٹوٹلی ہمارے لیے ہے۔ دنیا میں آ کے، دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، دارالامتحان کہہ لیں آپ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دیکھیں آپ جو آیت ہے، ٹھیک ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے، ایک خاص واقعہ ہے، تخت ملک سبا کا تخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ بات ایک ایسی جرنل بات کہہ رہے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، لہٰذا اس سے ہم نے اپنے لیے سبق لینا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے یعنی دنیا کی کوئی ظاہر ہے کہ تخت آ گیا، پلک جھپکتے تخت آ گیا، پیغمبر نے کہا سلیمان کہ بھئی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پلک جھپکتے میں۔ لیکن میں آپ سے تھوڑی سی بڑی بات کر رہا ہوں، مطلب اس سے علاوہ بات کر رہا ہوں، اور اسی آیت کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اب یہ صرف سلیمان علیہ السلام پہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں تھیں، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ہم گن نہیں سکتے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں پیدا کر دینا، ہمیں ایک جسم دینا اور ہمیں ایک ایسا ماحول مہیا کرنا کہ اس میں اگر کوئی انسان، کوئی روح رب تک رسائی حاصل کرنا چاہے، رب کو منزل بنا کے، تو وہ رب کا تقرب، اس کی ملاقات اور اس کی دیدار کا اپنے آپ کو اہل کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی بات دیکھیں آپ نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات، اللہ کی دیدار اور اللہ کے تقرب کی تیاری کی جگہ ہے۔ دیکھیں اگر میں یہی بات ایک اور حساب سے اور قرآن کے حساب سے کہوں تو آدم یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، آپ کو معلوم ہے، یاد ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انسان کا مقام خلافت ہے اللہ کا، یہ اللہ کا نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
اور اس کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بننے کی استعداد لے کر یہ آیا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسے حالات مہیا کر دیے ہیں، یعنی اپنی ہدایت سے نوازا ہے کہ اگر یہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا، سمپل۔ اور اللہ کا خلیفہ بننا یہ مقام کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی، ہم بھی نورانی ہیں، وہ بھی نورانی ہیں، ہماری روح بھی نورانی ہے اور فرشتے بھی نورانی ہیں، لیکن فرشتوں کو یہ نہیں ہے مقام۔ اور تو دیکھیں اپنی اہمیت کو محسوس کریں، دنیا میں اپنی اہمیت کو محسوس کریں کہ ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کی صلاحیت لے کر دنیا میں آئے ہیں، اور اگر ہم نے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اگر ہم نے کوشش نہ کی، محنت نہ کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ طریقہ کار ہے، لیکن اگر ہم نے جد و جہد، محنت اور تقوی سے کام نہ لیا تو پھر ہم ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے ذلیل درجے میں، اسفل السافلین میں بھجوا دے گا۔ اور قرآن میں علیین اور سجین کا لفظ آیا ہے، یعنی جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، جو شکر گزار بندے ہیں، وہ تو علیین ان کا مقام ہے، اور جو اس مقام کو نہیں حاصل کیا، یعنی اللہ کے خلیفہ نہ بنے، یہ جائیں گے سجین میں۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب تو ان باتوں سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں سجین اور علیین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چاہے ہم سجین چلے جائیں، لیکن ہمیں دنیا چاہیے، دولت، عزت، شہرت، ہائے دنیا، ہائے دنیا صبح دنیا، شام دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنی طبیعتوں کو، تو دیکھ لیں نا، اپنے مزاج کو دیکھ لیں اور اپنے رجحان کو دیکھ لیں، اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں۔ ہماری ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ذرا آپ نوٹ کریں۔ بہرحال میں یعنی فضل تو ہے، ھذا من فضل ربی، میں، آپ، ہم سب جن حالات میں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جنت میں بھی ہم جائیں گے تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ ہاں، اس کے لیے شرط ہے، ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے، لیکن جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں داخل کرے گا، لیکن شرط ہے اس کے لیے، شرط ایمان۔ مشرک، منافق اور کافر، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ اور بہرحال تو فضل، ھذا من فضل ربی، میں آپ کو اللہ کے فضل یاد دلا رہا ہوں۔ آپ کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ فاتر العقل تو نہیں ہیں، پاگل تو نہیں ہیں، مجنون تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ دنیا میں جو مہلت ہے ہمیں دی گئی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان ربی غنی کریم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارو، اور اب تم نے حق کو جھٹلا دیا۔ اے 2021 کے مسلمانوں، اب اس کا عذاب تم پر لازمی ہوگا۔ دیکھیں، اپنے آپ کو قرآن سے باہر نہ نکالیں، یہ تو بس وہ ملک سبا اور یہ وہ اس کے تخت کا واقعہ ہے اور ہم تو بری الذمہ ہیں۔ نو، یہ پیغمبر کا کلام ہے۔ پیغمبر، ہر پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی باتیں، سارے پیغمبر قابل اتباع ہیں،
اور شریعت جو ہے ہمارے اپنے پیغمبر کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اول تو آپ دیکھیں کہ فضل، آپ یہ نہ محسوس کریں آپ کے پاس ککھ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نہیں بھی کھا رہے ہیں فاقے ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ فاقوں کا اپنا مزہ ہے۔ خیر، تو اچھا یہ ایک فضل کا تو ہو گیا، پھر لیبلونی، اب یہ فضل جو ہے اس میں آزمائش ہے، زندگی ساری آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، دارالآزمائش ہے، دارالامتحان ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب آزمائش ہے، اشکر ام اکفر، ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ یہ بہت بنیادی مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو سوچیں۔ دیکھیں آج جو دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے تھوڑے لوگ تو شکر گزار ہیں، باقی ناشکرے ہیں سب کے سب، جیسے کہ سورہ عصر کا مضمون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اب شکر اور کفر یعنی کفر، ومن کفر ومن شکر ومن کفر، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ نوٹ کر لیں۔ یا تو دیکھیں ہم شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے یا ناشکرے بندے ہیں۔ تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتاؤں کہ شکر گزاری کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں نعمت کا صحیح استعمال، بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں، نعمت کو بجا طور پر استعمال کرنا یہ نعمت کا شکر ہے، نعمت کو ضائع کرنا یا بیجا استعمال کرنا یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر کام کے لیے آپ نے کوئی مشینیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب جو واشنگ مشین ہے اس میں آپ آٹا گوندنے لگیں تو یہ تو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، یا آٹا گوندنے کی وہ یعنی ڈرائر ہے اس میں آپ کپڑے دھونے لگیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ہیٹر ہے اس کو آپ غلط استعمال کریں، چولہے کو غلط استعمال کریں، ہر چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ اشیاء کا غلط استعمال اس کی ناشکری کے مترادف ہے، اس کی ناشکری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو زیادہ یعنی پریشانی میں نہیں ڈالتا، لیکن آپ جانیں کہ شکر گزاری کیا ہے، انسان کی کامیابی شکر گزاری میں ہے۔ ایک آیت اللہ کی عطا سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے راستہ بتا دیا ہے، اپنی طرف آنے کا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم لوگوں نے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، ہم یہ زندگی کو ہم ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب آپ نے گاڑی غلط راستے پر ڈال دی، غلط منزل کا انتخاب کر لیا اور غلط راستے پر گاڑی ڈال دی تو آپ تو کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ جو منزل ہے آپ کو وہی راستہ، منزل کا راستہ چننا چاہیے اور اس پر آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ دنیا میں آ کے اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، اور یہ دونوں کی متضاد ہیں، دنیا اور آخرت۔
اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دو اس میں تیار کیا ہے، یا تو آپ عاجلہ کے طلبگار ہوں گے، قرآن کے الفاظ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یا تو آپ عاجلہ کے طلبگار ہوں گے یا آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہوا، تھوڑا غور کیجئے، دیکھیں میں آپ ہی کے لیے بیٹھا ہوں اور روایتی طور پر آپ میرا درس نہ سنا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ نے یعنی اگر توجہ سے سننا نہیں ہے تو پھر آپ نہ سنا کریں، آپ کچھ اور جو چیز آپ کی وہ ہے، ہم نے تو روایت بنا لیا ہے بعض اوقات عام درسوں کو، یعنی صرف میرا درس نہیں، مسجدوں میں بعض اوقات درس ہوتے ہیں، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، مدرسوں میں درس ہو رہا ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روایت وہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک خاص طریقے سے بغیر ترنم کے قرآن پاک سکھایا نہیں جاتا، یعنی پڑھا ہی نہیں جاتا، باقی باتیں آپ نثر میں کریں گے، لیکن جب قرآن کی آیت تو آپ ترنم میں، اور اس کا ترجمہ بھی ترنم میں، عام طور پہ جتنا میں نے دیکھا ہے، زیادہ تو میں واقف نہیں ہے، لیکن جو فیس بک وغیرہ پہ جو مدرسوں کے کلپس چلتے ہیں جو بھی ہیں جتنے بھی مختلف، تو وہ بس وہ ایک ترنم میں استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، اور وہ ترنم میں استاد جی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ بس اپنے طریقے سے۔ بہرحال اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کا رویہ، انسان کی کامیابی جو ہے وہ شکر گزاری میں ہے۔ شکر گزاری میں نے آپ کو بتایا کہ نعمت کا صحیح استعمال، زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کسی اور مخلوق کو یہ مقصد نہیں عطا کیا، یہ رتبہ نہیں دیا کسی مخلوق کو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سبحان اللہ۔ زمین میں تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ کی اور بھی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن یہ انسان کا خاصہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت لے کر دنیا میں آیا ہے۔ اب اس کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان، اور یہ صدیوں سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ روایتی طور پر ہم روایتی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے، دنیا اور دنیا کے راستے پر دنیا کی کامیابی اصل میں ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ بھئی یہ شخص تو بڑا جلدی کامیاب ہو گیا، اس نے تو بڑی مال دولت بنا لی، آپ لوگ ایسا کہتے ہیں نا۔ دنیا کی کامیابی کی آپ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، ملینر بلینر اور میڈیا پہ ایسے تذکرہ آ جاتے ہیں پاکستان کی، یعنی جب سے میں چھوٹا تھا پہلے وہ ہوتے 10 خاندان بڑے، پھر 32 ہو گئے، اب نہ جانے کتنے، بہرحال وہ پھر آتے رہتے ہیں۔ سب سے امیر پاکستان کے، سب سے امیر انڈیا کی امیر ترین شخصیت، دنیا کی امیر ترین لوگ ایک مذاق سا بنا ہوا ہے، لیکن دنیا کی دیکھیں آپ کی نظر میں تو اہمیت ہے، اور اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دنیا کو تو اگر آپ نے اہمیت دے دی تو بس آپ کا قصہ تو ختم ہو گیا۔ آپ تو اللہ کی ملاقات کو اہمیت دینی ہے آپ نے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سبحان اللہ۔ آیت میں بوڑھی پر پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ نے تو اپنی طرف توجہ دلائی ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے، میں تو بشر ہوں تمہاری طرح کا، میرا کام تم پر ہدایت پہنچانا ہے، وہ وہی جو مجھے کی گئی وہ تم تک پہنچانا ہے۔
اور مدعا کیا ہے کہ تمہارا معبود، محبوب، مقصود ایک ہے، اللہ۔ اس میں بڑا مضمون ہے لیکن میں اجمال سے کام لے رہا ہوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امیدوار ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، شکر کرے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ شکر گزاری کا رویہ عمل صالح ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور ناشکری کا رویہ مشرکانہ رویہ ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، شکر گزاری اور ناشکری یہ دو مختلف رویے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کو بھول کے زندگی گزارنی ہے، میں نے قرآن کو بھول کر زندگی گزارنی ہے، میں نے قرآن کی طرف رخ نہیں کرنا، میرا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، دنیا ہی مجھے محبوب بھی ہے، میرا مقصود بھی ہے اور مجھے مطلوب بھی ہے۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے۔ اعلان ہم ایسا نہیں کرتے، زبان سے ایسا نہیں کرتے، لیکن سب کے سب دنیا کے ٹٹو بنے ہوئے، دنیا ہی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اب کے یعنی ارد گرد کا سارا ماحول دنیا دارانہ ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، وہ دنیا کی آواز اسلام آباد کے لیے آپ کو کال دیتی ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے کوئی پکار نہیں ہے، اللہ کی پکار ہونی چاہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا مشن فقط صرف یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور ہمیں یہ بعض لوگ جو ہیں دین کے طبقے والے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد چلو، دھرنا دو، یہ کرو وہ کرو۔ بہرحال میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو آپ کو بلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہے یا ناشکری کا ہے۔ عام طور پہ ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت ہی ہم مختلف ماحول میں جی رہے ہیں۔ یہ ماحول دیکھیں، اس پر ہمیں تو راضی نہیں ہونا چاہیے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ منکر، من رعا منکم منکر، تم میں سے جو کوئی نامناسب کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا جانے۔ آج معاشرے کا رویہ نامناسب ہے، منکرانہ، منکر ہے۔ ہم منکر ہیں قرآن کے، ہم منکر ہیں اتباع رسول کے، دین کو قبول کرنے کے، اللہ کی طرف رخ کرنے کے، اللہ کو منزل بنانے، منکر ہیں ہم۔ من رعا منکم منکرن، تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو دل سے بھی اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ دنیا کی طرف رخ کر لینا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا، یہ سب کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ 5 کروڑ سے 5 ارب کیسے بنیں گے؟ تو یہ آپ ایک کیپشن لگا دیں یوٹیوب پہ تو ہزاروں لوگ آپ دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں، پھر آپ کو گالیاں پڑیں گی، لیکن لوگ تو متوجہ ہوں گے آپ کی طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں مطلب کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو میں اس وقت اجازت کا طلبگار ہوں، وقت اختتام پذیر ہے، اس پہ تھوڑی سی میں بات اور کروں گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.